کیا ہوا یار، 2 میچ ہار گئے آپ لوگ تو ہم سے ناراض ہی ہو گئے۔ ہم نے تو اس سیریز کو سیریس لیا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں، ڈاؤن فال ہوتا رہتا ہے اور ایک بولر کو 1 اوور میں 4 چھکے بھی لگتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ ناظرین کرام، یہ جناب پریس کانفرنس ہے جناب پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید صاحب کی، جنہوں نے حال ہی میں آکلینڈ کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ لیکن ان کی گفتگو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا چلا جاؤں کہ ان کی مثال اس شخص کے گھر کی طرح ہے کہ جس کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو، دیواریں گر رہی ہوں اور اس کا گھر دنیا کے سامنے زمین بوس ہو رہا ہو، لیکن وہ دعوے بڑے بڑے کرے کہ میں تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنانے جا رہا ہوں۔ بھائی، تمہاری ٹیم جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور تمہاری اسٹریٹجی، تمہاری ضد اور تمہاری انا کی وجہ سے پاکستان ٹیم جو ہے وہ مسلسل شکست سے دوچار ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیاری ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جناب عاقب جاوید صاحب نے حال ہی میں جب میڈیا سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم 1-2 میچ ہارتے ہیں تو پاکستانی قوم ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور یہ جو نیوزی لینڈ کی کنڈیشن ہے یہ بڑی ٹف ہے، یہاں پر لڑکے نئے آئے ہیں اور ان کو کھیلنے میں تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو بھائی، ہم تو بالکل پریشان نہیں ہو رہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان قوم کے واحد وہ ہیڈ کوچ یا سلیکٹرز یا وہ مینجمنٹ ہیں جو پورے 4 سے 5 سال ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کو تیاری کرواتے ہیں اور اس میں آپ ہارتے رہتے ہیں، اور جب ورلڈ کپ کریتا ہے تو آپ پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس ورلڈ کپ سے یا اس آئی سی سی کے ایونٹ سے بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے، تو اب ہم اگلے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو بھائی بتاؤ یہ کب تک آپ لوگوں کو الو مامو بناتے رہو گے اور کب تک یہ چورن بیچتے رہو گے کہ ہم نے اگلے میچ کے لیے لرن کر لیا ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے؟ آخر یہ سیکھنے سکھانے کا عمل کب تک جاری رہے گا؟ کہا جاتا ہے کہ قیامت تک سیکھنے سکھانے کا عمل جاری، شاید پاکستان ٹیم کی پرفارمنس بھی اب ہمیں اسی طرح نظر آ رہی، اور کچھ شائقین کرکٹ نے کمنٹس یہ کیا ہے کہ بھائی صاحب آپ تو اب رمضان بھی چل رہا ہے، آخرت کی تیاری کی بات کریں، اور کچھ نے ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ چیمپئن ٹرافی میں کر رہے تھے تو وہ کیا تھا، وہ تیاری تھی کیا تھا؟ اور اس سے پہلے بھی آپ اسی نیوزی لینڈ سے اپنے گھر میں 3 میچ ہار چکے ہیں اور آپ ٹرائی سیریز ہار چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کہ چیمپئن ٹرافی کا میچ ہار چکے ہیں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں، تو تب آپ کی تیاری کدھر تھی؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فارمولا یہ دیا ہے کہ جناب ہم سینا کنٹری میں رہ کر سب کانٹیننٹ میں جو ہونے والا ایونٹ ہے، جو وہاں پر ٹورنامنٹ ہونا ہے، اس کی تیاری کریں۔ تو جناب کی وہ عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی تھی کہ جب پوری دنیا ڈنڈورا پیٹ رہی تھی، پورے پاکستان کے لیجنڈ بلے باز سابق کرکٹر یہ کہہ چکے تھے کہ خدا کے لیے عاقب جاوید صاحب اپنی ضد اور انا سے پیچھے ہٹاؤ اور پاکستان ٹیم میں کوئی 2 سے 3 سپنر اور ایڈ کر لو۔ ایون کہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس اپنے وہ پوری مینجمنٹ کو بلایا، ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں جناب کی جو انا ضد تھی اس نے کہا میں دکھاؤں گا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ دیکھ لے جو ہم نے دیکھا کہ ہم 29 سال بعد ٹورنامنٹ سے اپنے ہی گھر میں ہونے والے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے، اور ابھی جو بھارت نے بھی کچھ پروپوگینڈے کیے ہوئے ہیں، یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں 800 سم تھنگ کروڑ کا نقصان ہوا ہے، آئی تھنک 869 کروڑ روپے بھارتی میڈیا کے مطابق کہ پاکستان کو چیمپئن ٹرافی میں لاس ہوا ہے۔ تو اس لاس کے بارے میں چیئرمین پی سی بی کے ایڈوائزر جناب عامر میر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے 3 ارب روپے منافع کمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 2024 میں انہوں نے جو باقی سیریز یا جو میچز ہوئے تب انہوں نے 18 ارب روپے جو ہے نا 10 ارب روپے اور 18 ارب روپے، اور جس میں 12 ارب انہوں نے لگا دیے ہیں، مطلب کہ وہ اپ گریڈیشن پر، گراؤنڈ پر باقی جو پیسے ہیں وہ ہم لگانے والے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ہم بہت جلد لسٹ جو ہے وہ جاری کرنے والے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ پاکستان کو لاس ہوا ہے یا پاکستان نے 3 ارب روپیہ منافع کمایا ہے۔ یہ بھارت کا پروپوگنڈا ہے اور جھوٹے پروپوگنڈے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام جو جناب ایڈوائزر چیئرمین پی سی بی عامر میر صاحب کی جانب سے کوئی وہ پریس کانفرنس سامنے آئی ہے۔ اب اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ 2 میچ ہار گئے ہیں، سرفراز کی کپتانی کا سوال ہوا تو کہتے ہیں کہ ان کی کپتانی جناب وہ 4 سال پرانی بات ہے، جو ٹیم تھی وہ بھی 2 سال کی ہو گئی ہے، تو اب جناب نئی کرکٹ آ گئی ہے، نئی دنیا آ گئی ہے، اب نئی جو نظام آگے ہیں، تو اب ہمیں سمجھنا ہوگا ہر جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اس طرح کی ٹیم بنا رہا ہے، ہم بھی اس طرح کی ٹیم بنا رہے ہیں۔ لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کون سی کیا ٹیم بنا دی ہے؟ آپ نے وہ 2 سال سے فارم جو آؤٹ آف فارم ہونے والے شخص کو اٹھا کر آپ نے وائس کیپٹن بنا دیا ہے، اور آپ نے 8 میچ کھیلنے والے
वाले को कैप्टन बनाकर पेश कर दिया, आपने क्या नई टीम बनाई, आप बस सिर्फ इतना बता दें। और उसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस जरा लूज नहीं हो रहा, आपको जरा शर्मिंदगी नहीं हो रही कि आप पाकिस्तान कौम के मुजरम बनते जा रहे हैं। आप दिन ब दिन पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जो है वो नीचे उसका कारकर्दगी का जो सक्सेसफुल उसका ग्रेड है उसको आपको नीचे लेते आ रहे हैं। तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए आकिब जावेद साहब कि आपको कभी अपना सरखम करना होगा, नीचे झुकाना होगा, कहना होगा कि हमसे गलतियां हुई है। और या फिर आपको जो कि इंग्लैंड के उस कैप्टन की तरह या बाकी जो गैरतमंद कोचेस की तरह आपको रिटायरमेंट देकर वापस जाना चाहिए। गैरी क्रिस्टन ने ठीक ही शायद वो पिछले दिनों जो मामला सामने आया है उसने कहा कि मेरी तो भाई ये टांगे काटी जा रही थी और पीछे पीछे पूरी साजिशें हो रही थी कोच बनाने के लिए, तो अब शायद उसकी बातें हमें ठीक नजर आती हैं। तो जनाब उसके साथ कहते हैं कि साइम अयूब और फखर जमान जब ज्वाइन करेंगे तो टीम मुकम्मल हो जाएगी। और शहनशाह अफरीदी ने एक ओवर मिडन भी तो किया है भाई, मिडन ओवर के बाद अगर 4 छक्के लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने कूल डाउन रहना है। और यही टीम जैसे इसने हमें पहले लॉलीपॉप दिया था, ये कहता है कि यही टीम आपको जनाब अगली बाकी जितने मैचेस रहेंगे वो जीत कर दिखाएगी। पता नहीं वो कौन सा इन्होंने अलादीन का चिराग या कोई तवीज खोल के फैला देना है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वापस आ जानी। तो नाज़रीन इकराम ये थे आज के 2 टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा और साथ ही साथ जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब जावेद साहब की। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत, देखते रहे अनफोल्ड पाकिस्तान।